نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور اس کے بعد ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذوالحج کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو اہل اسلام دنیا بھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس یاد میں قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ حج آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے ولا دماؤها، اور نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کے پاس اگر پہنچتا ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے، وہ تمہارے دلوں کا تقوی، وہ تمہارے دلوں کا اخلاص، وہ تمہارے دلوں کی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ باقی جانور کا گوشت وہ بھی تمہارے استعمال میں آتا ہے، اور جانور کو جو خون ہوتا ہے وہ خون ادھر زمین پر گر کر ختم ہو جاتا ہے، اور گوشت تم اپنی مرضی سے 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ جانور کا خون پہنچتا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے دلوں کا جذبہ، تقوی، اخلاص، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قربانی کے لیے قربانی کا جو لفظ ہے اس کی معنی بھی یہ آتے ہیں کہ وہ عمل اور وہ مخصوص عمل جو مخصوص دنوں میں کیا جاتا ہے اور مخصوص جانور کو ذبح کر کے کیا جاتا ہے، وہ عمل وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے قرب کا اور انسان کی نزدیکی کا باعث جو بنتا ہے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی قربانی ایسی ہے کہ جو شریعت کے احکام کے اور آداب کے مطابق نہیں ہے تو وہ قربانی حقیقت میں قربانی کہلانے کی مستحق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جانور کا خون، جانور کا گوشت یہ مجھ تک نہیں پہنچتا، مجھ تک صرف تمہارا دلی جذبہ اور دلی نیت وہ پہنچ جاتی ہے۔ تو قربانی یہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو ذکر ہے، یہ اس ذکر کی یاد میں، اس واقعے کی یاد میں مسلمان عالم اسلام کے اندر اور پوری دنیا کے اندر مسلمان اس عمل کو ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ صافات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بے مثال قربانی کا ذکر کیا تو فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب دونوں نے یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے دونوں نے یہ عمل کیا فلما اسلما، کہ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا، اپنے سروں کو جھکایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی پیاری چیز اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں باپ بیٹے اس عمل کے لیے جو دنیاوی لحاظ سے ایک بہت ہی بڑا عمل تھا اور ایسا عمل تھا کہ جو عام انسان اس کے کر گزرنے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں باپ بیٹوں نے اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کیا، بلکہ صرف تیار نہیں کیا بلکہ عملی میدان کے اندر اترے اور اسلما، ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا۔ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چہرے کے بل اور پیشانی کا بل لٹایا، کس غرض سے؟ ذبح کرنے کی نیت سے۔ اب انسان یہ واقعہ سننا
آسان ہے، یہ واقعہ پڑھنا آسان ہے، یہ واقعہ کسی کو سنانا یہ آسان ہے، لیکن اس واقعے پر عمل کرنا انسان صرف چند سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور کرے کہ اپنا پیارا بیٹا یا اپنی پیاری بیٹی انسان کس طرح وہ اپنے اس کے گلے پر اس کو لٹھا سکتا ہے ذبح کرنے کی نیت سے، اور اس کے جو نازک اور نرم گلے کے اوپر انسان تیز ترین چھری رکھے اور اس کو چلائے اور پورے زور سے چلائے، یہ انسان تصور کرے تو یہ کیسے ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ان کا نام خلیل اللہ تھا، اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا نام چونکہ پیغمبر یہ بھی تھے، ذبیح اللہ اللہ نے ان کا لقب دیا تھا، یہ دونوں چونکہ پیغمبر تھے اور پیغمبر سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی دینے والا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والا، اس سے بڑی کوئی ہستی دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو پوری دنیا کے اندر جو اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے نام پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بے مثال قربانی کی یاد میں جو عمل کرتے ہیں، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اور قربانی کا عمل اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرب کے معنی قریبی اور نزدیکی کے ہوتے ہیں، قربانی کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو قربانی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان ایک جانور ہی ذبح کرے، بلکہ قربانی کا مقصد یہ کہ اب اللہ تعالیٰ نے جانور کے قربان کرنے کا حکم دیا ہے، اگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کی قربانی کا حکم دیں تو میں دل و جان سے اس قربانی کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ ایک جذبہ اور یہ ایک نیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے لوگ قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو قبول فرمائے، اور جو نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔